ریاض نے شام کو سنایا، میں مصر کی سرحد سے تھوڑی دور چھاپا ماروں کے ایک دستے میں تھا۔ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا۔ ہماری زندگی ٹیلوں، ٹیکریوں اور صحرا میں گزر رہی تھی۔ اس علاقے میں ہمارا وہ کام نہیں رہ گیا تھا جو ادھر کے چھاپا مار ابھی تک کر رہے تھے۔ آخر ہمیں واپسی کا حکم مل گیا۔ مجھے ایک جیش کی کمان دے دی گئی۔ میرے ساتھ 16 چھاپا مار تھے۔ ہر ایک جیش اپنے اپنے طور پر واپس آ رہا تھا۔ ایک جگہ ٹیلے ستونوں کی طرح کھڑے تھے اور بعض کی شکلیں بڑی ڈراؤنی اور عجیب عجیب سی تھیں۔ میرے ایک چھاپا مار نے مذاق سے کہا کہ یہ جنات اور چڑیلوں کے محل ہیں، یہاں خوبصورت اور بدکار عورتوں کی بدروحیں بھی ہوں گی۔ ہم یہ سن کر ہنس پڑے اور ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ ہمیں ان ٹیلوں نے کیا ڈرانا تھا، ہم نے تو ان ٹیلوں سے زیادہ خوفناک جگہوں میں راتیں گزاری ہیں۔ ہم اس جگہ بھی رات کو سوئے ہیں جہاں انسانی ہڈیوں کے ڈانچے اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھیں، لیکن ان ٹیلوں کے اندر گئے تو ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ میرا سارا جیش رک کر کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا۔ سامنے ایک ٹیلے کے سائے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو مادرزاد برہانہ تھی۔ اس کے سامنے ایک عورت پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی برہانہ تھی۔ بیٹھی ہوئی عورت جوان لگتی تھی۔ اس کا چہرہ بادامی رنگ کا تھا، ہونٹ ریت کے ڈیلے کی طرح خشک اور پھٹے پھٹے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، برہنہ جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس حالت میں بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دونوں انسان ہوتی۔ یہ راستہ نہیں تھا کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرتا ہوتا اور ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا ہوتا اور یہ بچ بچا کر یہاں چھپ گئی ہوتی۔ میں اپنے سپاہیوں کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں خود ڈر گیا اور انہیں دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گنہگار عورتوں کی بٹکی ہوئی بدروحیں ہیں۔ میں اس امید پر دور ہی رکا رہا کہ یہ غائب ہو جائیں گی، مگر جو عورت بیٹھی ہوئی تھی بیٹھی رہی اور جو لیٹی ہوئی تھی وہ لیٹی رہی۔ بیٹھی ہوئی عورت پھٹی پھٹی نظروں سے ہمیں دیکھتی رہی۔ میرے ایک ساتھی نے آہستہ سے کہا، پیچھے کو لوٹ چلو۔ ایک اور نے کہا، ہاں پیچھے کو لوٹ چلو، لیکن ان کی طرف پیٹھ نہ کرنا، ہمارا ان سے فاصلہ 15 قدم ہوگا۔ ہم سب نہایت آہستہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹے۔ تب بیٹھی ہوئی عورت نے سر کا اشارہ کیا جیسے ہمیں بلا رہی ہو۔ میں نے ایک قدم اور پیچھے اٹھایا تو اس نے سر سے پھر اشارہ کیا۔ مجھے صاف نظر آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے واقعی کوئی آواز سنی تھی یا میرے دل میں خیال آیا تھا۔ مجھے اپنے آپ میں آواز سنائی دی، بھاگو مت الحاظ، دیکھ لو یہ انسان ہی ہے۔ اچانک میرا ہاتھ اپنے کمر پر پڑا اور اس ہاتھ سے تلوار نیام سے نکلی۔ میرے قدم اپنے آپ آگے کو اٹھنے لگے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دی، وہ مجھے آگے جانے سے روک رہے تھے۔ میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد تھا۔ میں اس سے 3-4 قدم دور رک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، پھر اس نے میری طرف قدم اٹھایا۔ اس کا سر ڈولنے لگا۔ میں نے دوسرا قدم اٹھایا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اس طرح گری کہ اس کا سر میرے پاؤں کے قریب آ کر اور اس کے بال میرے پاؤں پر بکھر گئے۔ میں برہنہ عورت کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہا تھا۔ وہ برہنہ نہ ہوتی تو میں بھی گھبرایا ہوا ہوتا، لیکن مجھے دیکھنا تھا کہ انسان ہے یا کوئی شرار۔ میں بیٹھ گیا اور اس کی نبض دیکھی۔ نبض چل رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ جنات اور چڑیلوں کی نبض شاید نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے ہٹ کر اس عورت کی نبض پر ہاتھ رکھا جو لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی جھلسا دینے والی گرمی کے باوجود اس عورت کا جسم غیر معمولی طور پر سرد تھا، جیسے رات کے صحرا کی ریت سرد ہو جاتی ہے۔ اس کی نبضوں میں جان نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا، آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھیں، جسم سفید تھا۔ میں نے اس میں موت کی تمام نشانیاں دیکھیں اور جو میرے سامنے گری تھی اس کا جسم گرم تھا۔ یہ بدروحیں یا جنات نہیں ہو سکتی تھیں۔ اللہ نے مجھے عقل اور دلیری عطا فرمائی۔ میں نے اپنے جیش کو بلایا۔ ہمارے پاس پانی کی چھوٹے مشکیزیں تھے، کھانے کے سامان بھی تھا جو 3 ٹٹوؤں پر لدا ہوا تھا۔
میرا جیش پیادہ تھا۔ میں نے کہا فوراً پانی اور 2 چادریں لاؤ۔ میرے ساتھی پانی اور چادریں لے آئے۔ سورج ابھی سر پر نہیں آیا تھا، وہاں عمودی ٹیلے کا سایہ تھا۔ میں نے بے ہوش عورت پر چادر ڈالی اور اسے سیدھا کر کے ٹیلے کے دامن میں کر دیا، اس کے جسم کو اچھی طرح لپیٹ دیا، دوسری چادر نیچے بچھا کر اس پر لٹا دیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس میں پانی ٹپکایا جو اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ مجھے ساتھی روکتے رہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، لیکن مجھے پر اب نہ ڈر کا اثر تھا نہ اپنے ساتھیوں کی باتوں کا اثر۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، اس کے ہونٹ بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ میں نے اس کے منہ میں اور پانی ٹپکایا اور پھر ایک کھجور کی گٹھلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی۔ وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ الحاظ آتش شام کو سنا رہا تھا۔ اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا۔ اس نے اور پانی پیا۔ پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی اور بولتی ہوں، یہ مر گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں۔ میں نے بتایا کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپہ مار ہیں، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، پھر تم سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے مرنے کیوں نہ دیا۔ میں نے اسے کہا، تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ کھانے اور پانی سے اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے۔ ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے۔ مرنا اور مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر، خواہ وہ ہماری دشمن ہی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے کبیرہ گناہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو، یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے 1-2 ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام، یہ انسان نہیں۔ میری رائے یہ تھی کہ جو کہ ہمارے چھاپہ مار جیش مصر اور فلسطین کے سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ ہمیں گمراہ کرے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ ان کے ساتھ 1-2 مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ اور مانگا۔ میں نے اسے کھانا دیا۔ اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے، ایک نے اپنی چادر دے دی، لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا، سپاہیوں نے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ الحاج نے شام کو بتایا۔ اس عورت نے یہ بتانے کے بجائے کہ وہ کون ہے، وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم نے اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جو جواب زبان پر آیا دے دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے، ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ خدا نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دے دی جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں گی۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا کہ تو نے گناہ کی پھر کبھی سوچی تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھیں نکال دیں گے۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صحبتوں نے اس کے جسم اور اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو گیا ہے۔ مثلاً اس نے یہ بھی کہا کہ تم نے میرا جسم کیوں ڈانپ دیا، اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا۔ میں اب جسم نہیں صرف روح ہوں، روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتی رہی۔ ان سے مجھے یقین تو ہو گیا کہ یہ انسان سے بدرو نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کے بغیر ہی پتہ چل گیا کہ یہ ان صلیبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو غدار بنانے اور راز لے کر اپنے ملک کو بیچنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔
لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور یہ اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بے وقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھی۔ میں نے اسے دھمکیاں دی، پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بے وقوف بن چکا ہوں اور وہ مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے انداز اور اس کے مجذوبانہ باتوں کی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامان والے ٹٹو پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ سفر رات کو ہی کرنا ہوتا تھا، دن کے صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیج سے کہا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اسے تنہا میں لے جاؤں تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اس سے بعید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا اور میں اس عورت کے ٹٹو کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا۔ اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اسے ایک بار پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جہاں تم لے جاؤ گے۔ میں نے کہا، میں اسے قید خانے میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے؟ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سفلا پن کا اور ایمانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی اور کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی، ایک مسلمان حاکم داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرایا، قاہرہ کی سرکاری کاموں میں گڑبڑ کرائی، وہ 2 صلیبی جاسوسوں کے قید خانے سے رہا کرایا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے سزائے موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ عطین کے نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی قبضے میں آ گئی ہے اور صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا، اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں، اور بیت المقدس کا حکمران گائی اف لوزینان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہیں۔ پھر اسے 2 اور خبریں ملیں۔ ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن، جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا، قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو قبضہ ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا تھا اور گناہوں کی تربیت کہیں لڑکپن کے آغاز میں شروع کی گئی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا کہ اسے صلیب الصلبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری عشیر بعد اکرا کے بڑے گرجے میں صلیب الصلبوت کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے ہیں۔ اس نے اسے بتایا کہ صلیب حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے، جس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا، انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے۔ یہ جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمتیں قربان کر رہی ہیں، انہیں اگلے جہاں بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھیں جو اس کے ذہن اور دل پر نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئیں۔ وہ گناہوں کو نیکی سمجھتی رہی، فریب کاری اور دھوکہ دی کو کار سوار سمجھتی رہی۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیب الصلبوت بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں رہا اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی صلیبی جاسوس تھے، وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا۔ اس نے اسے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوقیہ سواری اور سیر سپاٹے کے لیے، اور دونوں شام کے وقت نکلی۔ اندھیرا گہرا ہوا تھا، شہر سے نکل آئیں۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل
کا کچھ پتہ تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کا متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے بھی چل پڑی تھیں۔ رات تو گزر گئی، انہوں نے گھوڑے سر پر دوڑائے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبزہ زار کے سراب نظر آنے لگے اور وہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگیں۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا۔ دونوں گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا اسے احتشام دوست تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھی، ان کے قریب گئی تو وہ دور ہٹتی گئیں۔ ہم دونوں نے ان کے پیچھے بھاگتی رہیں۔ میں نے نخلستان دیکھے، گلستان دیکھے اور میں نے صحرا میں بحری جہاز اور بادبانی کشتیاں تیرتی دیکھی۔ ہم ہاتھ اوپر کر کے ہلاتی جلاتی اور ان پیچھے دوڑتی رہیں۔ بعض جگہوں پر ہمیں پانی مل بھی گیا۔ ہم نے ایسی ہر جگہ کئی دن گزارے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں اس کا وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں پر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا اور اس کے اندر یہ احساس کانٹے کی طرح چبھنے لگا کہ سلیبس البوت کے محافظ اعظم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر حقیقت کھلی کہ اپنی عصمت پیش کر کے کسی کو دھوکہ دینا ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ایک روز صحرا میں اسے یہ احساس بھی ہوا جیسے وہ اس کی سہیلی مر چکی ہیں اور وہ دوزخ میں پھینک دی گئی ہیں، یا وہ بدروحیں بن چکی ہیں اور دوزخ کی طرح جلتے ہوئے میدان میں بھٹک رہی ہیں۔ وہ ایک رات اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے اور اب وہ مسلمانوں کے خدا کو پکارے گی۔ دونوں کے ہونٹ اور زبانیں لکڑی کی طرح ہو گئی تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے بات کرتی تھی۔ اس کی سہیلی نے بہت برا منایا کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے دشمن کے عقیدے کو اپنا بنانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کی نہ سنی۔ اس کی جب سہیلی سو گئی تو یہ اس سے کچھ دور چلی گئی۔ اس نے سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا کر خدا کو پکارتی اور گناہوں کی بخشش مانگتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ سجدے کے سوائے عبادت کا اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا۔ اسی رات اس کے دماغ پر اثر ہو گیا یہ واقعی خدا عز و جل نے اسے کوئی اشارہ دیا یا یہ کہتی ہے کہ اسے اپنے سامنے دھوئیں کی طرح ایک بارش انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا اگر تو نے دل سے توبہ کی ہے تو اس ریگستان میں جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا وہ انسان آئیں گے جن کے خدا کو تو نے پکارا ہے، تو یہاں سے زندہ نکل جائے گی۔ اسے یاد نہیں کہ اس سے کتنی مدت بعد میں اپنے جیش کے ساتھ وہاں سے گزرا، اسے زندہ دیکھا اور اس کی سہیلی مر چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ یہ برہنہ کیوں تھی؟ صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر جب جلنے لگتا ہے تو پہلے اپنا سامان پھینکتا ہے، پھر اپنے جسم سے ایک کپڑا اتارتا اور پھینکتا جاتا ہے۔ یہ کام وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرتا اور چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں گر پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو یاد نہیں کہ اس نے اور اس کی سہیلی نے کپڑے کب کہاں اتار پھینکے تھے۔ ہم 10-12 روز بیت المقدس پہنچے۔ اس کی صحت بحال ہوگی، اس کی خوبصورتی نکھر آئی تھی، لیکن یہ باتیں مجذوبوں کی طرح کرتی رہی۔ اگر یہ ایسی باتیں تمہارے ساتھ کرتی تو تم بھی اس سے متاثر ہو جاتے۔ اس نے بار بار کہا بیت المقدس پر اب صلیبیوں کو قبضہ نہیں ہو سکتا، خدا انہیں راستے میں غرق کرے گا۔ وہ اسی طرح کی پیش گوئیاں کرتی رہی۔ رات کو اس کی عبادت شروع ہوتی تھی، طریقہ یہی تھا کہ سجدے کرتی، روتی اور دعائیں مانگتی تھی۔ اب یہ جن کے گھر رہتی ہے انہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، یہ عالم فاضل بزرگ ہیں، میں ان کا منعقد ہوں، میں نے اسے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ جے پوائنٹ کے سامعین کرام، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اس طرح کی اور ویڈیو کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور اس طرح آپ اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازم کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔